وارث مسیح کی بہن نمرہ مسیح کو بجلی کا کرنٹ لگا کر مار دیا گیا تھا۔ وارث مسیح نے بہن کی خاطر پچھلے 4 سالوں میں جتنا جہیز اکٹھا کر رکھا تھا وہ آج ایک ایسی مسلم بیٹی کو بطور تحفہ دے دیا تھا جس کے نکاح کے بعد فقط جہیز نہ ہونے کی وجہ سے 2 سالوں سے رکی ہوئی تھی۔ وارث مسیح کی بہن مر چکی ہے، مگر وارث مسیح اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے۔ یا رب، میں وارث مسیح ہوں، میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری والدہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئی تھی، جبکہ میرے والد صاحب میری بڑی بہن کی شادی کر کے چل بسے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی، تو میں نے تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ پہلے میں نے مستری کے ساتھ بطور مزدور کام شروع کیا، مگر 4 دن بعد جب مستری کو پتہ چلا کہ میں عیسائی ہوں، اس نے بنا 4 دن کی مزدوری ادا کیے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے سے روک دیا اور کہا تم غیر مسلم ہو کر ہمارے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے رہے ہو؟ میرے پاس سوائے خاموشی کے مستری کے سوال کا اور کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے 4 دن کی مزدوری لینے کی خاطر مستری کی منت سماجت کی، مگر وہ نہ مانا اور مجھے دھکے ٹھوکریں مار کر کام سے نکال دیا۔ میں چپ چاپ افسردہ منہ لے کر گھر آ گیا۔ میری چھوٹی بہن نمرہ نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے صحت خراب ہونے کا بہانہ کر دیا اور کمرہ بند کر کے روتے ہوئے اللہ کے سامنے شکایت کرنے لگا۔ میرے گھر کے مالی حالات پہلے ہی خراب تھے۔ میں نے سبزی منڈی میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام نقد پیسے لینے کی شرط پر شروع کر دیا، مگر وہاں بھی جلد ہی میرا مذہب آڑے آ گیا۔ منڈی کی انتظامیہ تو مجھے کام دینے سے انکار نہ کرتی، مگر تاجر اور آجر مجھے اپنے سامان کا ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ان کو لگتا کہ میں ناپاک ہوں، اس لیے میرے چھونے سے ان کا پھل فروٹ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ خیر، جب وہ 2-3 دن تک مجھے منڈی میں کسی نہ بھی کسی کام نہیں دیا تو میں ایک بار پھر کسی نئے کام کو ڈھونڈنے کی آس پر گھر آ گیا، مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ جب کام ملنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار بھی تقدیر نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں نے گھر کا سارا سامان بیچ کر ایک فروٹ والی ریہڑی، تھوڑا فروٹ اور تھوڑا باقی ضرورت کا سامان خرید کر فروٹ چاٹ بیچنا شروع کر دی، مگر اب بھی چند حاصل لوگوں کو میرا رزق حلال کمانا اچھا نہ لگا، تو انہوں نے گاہکوں کو میرا مذہب بتا کر مجھ سے متنفر کر دیا۔ میرا یہ کاروبار بھی ختم ہو گیا اور میں مایوس ہو کر اپنے آبائی پیشے پر آ گیا اور ایک وڈیرے کی منت سماجت کر ایک میونسپل کمیٹی میں ایز اے سویپر کام کرنے لگ گیا۔ میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں لوگوں کے گٹروں نالیوں کی غلاظت اٹھا کر ایک پیسہ جمع کیا۔ میرا یقین کریں، میں نے ان برتنوں میں بھی پانی پیا جن میں لوگوں کے جانور پیتے ہیں، مگر میں نے محنت کر کے رزق حلال کمانا نہیں چھوڑا، اور ان پیسوں سے میں نے اپنی چھوٹی بہن نمرہ کا جہیز خریدنا شروع کر دیا۔ میں نے تقریباً سارا جہیز کا سامان جمع کر لیا تھا۔ میں نے فرنیچر خریدنے کے لیے قسطوں میں پیسے ادا کرنا شروع کر دیے تھے، مگر اسی دوران نمرہ نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ نمرہ نے نکاح کے بعد بھی مجھ سے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا، نہ بتایا، بلکہ بالکل پہلے کی طرح میرے ساتھ نارمل انداز میں رہی، یہاں تک کہ ایک بار کسی نے طاہر مسیح کو میرے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس دن میں نے نمرہ سے طاہر مسیح کے متعلق پوچھا تو نمرہ نے مجھ سے بہانہ لگا دیا کہ تمہارا پوچھنے آیا تھا۔ چونکہ نمرہ میری بہن تھی، میں نے نمرہ بہن پر یقین کر لیا، مگر دوسرے ہی دن طاہر مسیح نے قانون کی مدد سے میرے گھر میں بیلف کا چھاپا مروا کر مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے اس کی بیوی کو گھر میں زبردستی قید کیا ہوا ہے۔ میری بہن نمرہ نے بھی ایک غیر محرم کی محبت پر یقین کر کے عدالت میں میرے خلاف گواہی دیتے ہوئے بیان دے دیا کہ وہ بہت پہلے عدالت میں کورٹ میرج کر چکی ہے، جس کا ثبوت کورٹ میرج سرٹیفکیٹ ہے، اور جب سے میرے بھائی کو پتہ چلا ہے کہ میں نے پسند سے شادی کر لی ہے تو میرے بھائی نے مجھے گھر میں قید کر دیا ہے۔ عدالت نے مجھے نمرہ کو جس بے جا میں رکھنے پر جیل بھیج دیا، جبکہ نمرہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ میری بڑی بہن نے لوگوں کی منت سماجت کر میری ضمانت کروائی، اور جس دن میں جیل سے رہا ہو کر باہر آیا، اسی رات میری بہن کو اس کے شوہر طاہر مسیح نے بجلی کا کرنٹ لگا کر جان سے مار دیا۔ ہم نے نمرہ کی لاش وصول کی اور نمرہ کی موت کو حادثہ ہی لکھوا دیا، کیونکہ ہمارے گھر میں قانونی کارروائی تو کیا، ایک وقت کے کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے کہ جا کے ہم تھانوں کچہریوں کے خرچ اٹھاتے۔ آج میں نے اپنی بہن نمرہ کی خاطر جمع کیا ہوا جہیز اپنی ایک مسلمان بہن کو تحفہ دے دیا ہے، جس کی رخصتی فقط جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ میں خود آج بھی بطور سویپر کام کر رہا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔